الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت جنت کی لالچ کے بغیر کرنی چاہیے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ سوچ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ سوچ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے عقائد کے خلاف ہے۔ جب بھی آپ عبادت کریں تو عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کی عظمت ہونی چاہیے۔ ایک طرف عبادت کرتے ہوئے اللہ سے محبت ہو، اس وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کے پیش نظر اللہ کی عظمت ہو، محبت اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی جنت سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی نعمتوں سے۔ تو اللہ کی جنت لینے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ عبادت کر رہے ہوں، دوسری طرف اللہ کی عظمت بھی پیش نظر ہو، رب کے عذاب کا ڈر، رب کے غضب کا ڈر، رب کی جہنم کا ڈر، تو یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں تو پھر آپ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو صحیح معنوں میں عبادت ہے، اور یہ عبادت ہے انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، صالحین کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ان عظیم لوگوں کے بارے میں جن کو لوگ پکارتے ہیں، یعنی کہ فرشتے، انبیاء اور صالحین، ان کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن انبیاء کو یہ پکارتے ہیں، جن صالحین کو یہ پکارتے ہیں، جن فرشتوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہم سے دعا کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ دعا عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے، رغباً، ہم میں رغبت رکھتے ہوئے، ہماری رضا میں رغبت رکھتے ہوئے، ہماری رضا چاہتے ہوئے، ہماری رحمت چاہتے ہوئے، ہمارا فضل چاہتے ہوئے، ہماری جنت چاہتے ہوئے، ورہبا، اور ہم سے ڈرتے ہوئے، ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے، ہماری سزاؤں سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی عبادت ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اور ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن حکیم میں تحسین کے انداز میں فرمایا، تائید کے انداز میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن جنت لینے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جنت لینے کے لیے اپنی جان لٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں اچھا قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کہ جنت کا شوق نہیں اور جہنم کا ڈر نہیں، بہت ہی غلط سوچ ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ یہ دعا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی ہر اچھی چیز دے اور آخرت کی ہر اچھی چیز دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی اچھی چیزیں مانگ رہے ہیں، آخرت کی اچھی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی تھی، مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ کبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ
اور بچنے کے لیے اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، اور چاہے اللہ کی راہ میں آدھی کھجور دے دو، کھجور کا کچھ حصہ دے دو۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جنت کے لیے کوششیں کریں، عبادت کریں، نیک اعمال کریں۔ اور کہیں پہ جہنم کا عذاب بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے دور رہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی جنت کی محبت میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ کی عظمت کے پیش نظر، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، اور یہی بہترین عبادت ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت صرف درختوں کا نام نہیں ہے، باغات کا نام نہیں ہے، نہروں کا نام نہیں ہے۔ جنت میں کئی ایک نعمتیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔ تو اگر کوئی جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی آدمی جہنم سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتا ہے تو وہ جہنم سے ڈرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، کیونکہ جہنم میں جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ایسے آدمی کے اوپر غضبناک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔